تو گفتگو کرتے ہیں سید نوید قمر سے. نوید قمر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ جی. نوید قمر صاحب, بجٹ تو آ گیا, اس میں عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ ریلیف کے لیے کوئی چیز نہیں آئی. بینگ اپوزیشن ممبر, سابق وفاقی وزیر خزانہ, اس بجٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مجھے اب تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کل سے لوگ نہ صرف بجٹ کو دیکھ رہے ہیں, بجٹ کے سکتے سے اب نکل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا ہوا. اعداد و شمار کو دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو ایک عجیب سے نمبرز ملتے ہیں, اور لوگوں کے ایکسپیکٹیشن کے حساب سے دیکھیں, جو حکومت 13-13.5% انفلیشن ملک کو لے آئے, اس میں کم از کم اس کے اپنے جو امپلائیز ہیں, جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ان کو تھوڑا بہت ریلیف جو ہے وہ دیا جائے گا, کچھ سیلری انکریز ہوگی. کیونکہ سیلری نہ انکریز ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو سیلری ہے وہ اگلے مالی سال میں اتنے 13% یا 11% جتنا بھی آپ اس کو مان لیں, اتنے حد تک کٹوتی ہے ان کی سیلریز میں. تو یہ تو کسی کو بھی قبول نہیں ہوتا. لیکن بہر صورت یہ بھی نہ کیا. پینشنرز جو ہمارے زیادہ جو ہیں ایجڈ پاپولیشن ہے, اور جو کہ اس کرونا کے ماحول میں اور زیادہ والنریبل ہے, ان کو بھی آپ نے کچھ نہیں دیا. پھر آپ تاجر سے پوچھیں تو وہ رو رہا ہے, آپ زمیندار سے, کاشتکار سے پوچھیں تو وہ رو رہا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے اس سارے بجٹ میں کس کو کیا دیا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ ٹیکس فری, نو نیو ٹیکسز, ٹیکس فری تو نہیں ہے, نو نیو ٹیکسز. تو بھائی نیو ٹیکس کس سے نکالیں گے؟ آپ کا ہر سال, آپ پچھلے سال آپ نے 4 دفعہ ہدف چینج کیا, اور اب بھی ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ وہ چوتھا والا بھی آپ کا ہدف جو ہے وہ پورا جی, ہوگا. اس پہ بھی سوالیہ نشان لگ گئے ہیں نوید قمر صاحب. لیکن یہ بجٹ ہے کس کے لیے؟ آپ نے کہا تاجروں کے لیے نہیں ہے, ایگریکلچر کے لیے نہیں ہے, کسی کے لیے نہیں ہے, پینشنرز کے لیے نہیں ہے, تنخواہ دار کے لیے نہیں ہے. تو کیا یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے؟ دیکھیں, آئی ایم ایف پہ بھی ہر چیز ڈال دینا جو ہے وہ اب جو ملک میں جو اکانومی کا جو حال تھا, ریسیشن تھا, اس کے تو کئی عوامل تھے نا, جس میں اس حکومت کی اپنی پالیسیز شامل ہیں. کہ آپ نے ایک تو خیر آئی ایم ایف کے پاس بھی آپ دیر سے گئے, اس کا بھی آپ کو جو ہے امپیکٹ آیا. لیکن آپ نے سڈنلی انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ بڑھا دی, اور آپ نے روپی ڈالر پیرٹی کو بھی سڈنلی بڑھائے. یہ نہیں ہے کہ آپ آہستہ آہستہ بڑھاتے. اس کا امپیکٹ کیا آیا کہ آپ کا اکانومی کا پہیہ بالکل بیٹھ گیا. اس سے آپ کی جو ہے بے روزگاری میں بے انتہا اضافہ ہوا. ایک طرف آپ کی مہنگائی چل رہی تھی, ایک طرف بے روزگاری آ گئی. تو اس میں تو ظاہر ہے کہ عوام جو ہے وہ سب سے زیادہ کچلا گیا. اب پھر کووڈ اس کے اوپر آئے ہیں تو سونے پہ سہاگا, اور بھی جو پاسبلٹیز تھی وہ سب ختم ہو گئی ہیں. لیکن اس نوید میں ہم قمر صاحب ایکسپیکٹیشن یہ رکھ رہے تھے, جی پلیز, ایکسپیکٹیشن ہم یہ رکھ رہے تھے کہ ایک تو یہ کووڈ ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو کافی تک بڑھائیں گے, ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹمز کی بہتری کے لیے یہ کافی کچھ اس میں رکھیں گے. یا پھر آپ جو والنریبل سیکشن ہے سوسائٹی کا, اس کے جو آپ ہینڈ آؤٹس دے رہے ہیں اس میں اضافہ کریں گے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا 70 بلین تو ہم نے کووڈ کے لیے رکھے ہیں, کیونکہ دنیا سے آپ کو جو بریدنگ سپیس اس سال کے لیے ملا ہے وہ صرف کووڈ کے نام پہ ملا ہے. لیکن اس میں آپ نے پھر نیچے پروونسز کو کیا کہا کہ جی آپ ایونٹس بنائیں جس میں آپ گلیاں, نالیاں, وہ اپنے واٹر سپلائی, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. ارے بابا, یہ میونسپل کے خرچے آپ کووڈ کے نام پہ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ انرجی, تو یہ تو سب ایک دنیا کو دھوکہ دینے والی بات ہوئی نا. ایکچولی کووڈ پہ آپ نے کچھ نہیں اسپینڈ کیا. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بار بار ہم سنتے ہیں احساس پروگرام. اوریجنلی تو خیر ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کا صرف نام انہوں نے ان کو پسند نہیں تھا بے نظیر کا نام, تو احساس کہہ دیا. وہی لوگ ہیں, وہی ڈیٹا بیس ہے, وہی ریسیپینٹس ہیں, اور وہی طریقہ کار ہے. صرف یہ کہ آپ نے ایک وقت میں سب کو اکٹھا کر کے
یہ دے دیا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ لائنیں بھی لگیں، اس سے کووڈ بھی پھیلا، لیکن تحقیقات آپ نے وہ رکھا، آپ نے چینج کر دیا جو وہیکلس آپ پہلے یوز کرتے تھے، آپ یہ ایزی پیسہ وغیرہ جائز یہ استعمال کرتے تھے، اب آپ نے بینکوں کو دے دیا. بینکوں کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو لیکن نوید قمر صاحب جی، جب بھی ہونا جی الزام لگتا ہے پرانی حکومتوں پہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پہ بھی آتی ہے، تو کیا آپ لوگ اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو ابھی جو خراب ہو رہی ہیں چیزیں؟ پیپلز پارٹی کی حکومت کو گئے ہوئے 7 سال ہو گئے یار، خدا کا واسطہ ہے. اب سر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک فارمولا بنا لیا ہے، اب بیس آپ آپ لوگوں نے دیکھیں گے بنائی ہے. پارٹی سے ہٹ کے نا یہ اب کہیں گے جی ہم کیا کریں، کورونا آ گیا، اب سب چیزیں کورونا کے کھاتے میں چلی جائیں گی. پرفارمنس اپنی پہ کچھ نہیں ہم نے بات کرنی. ہم کیا قرضہ کیوں لے رہے ہیں اتنا کہ پچھلے قرضوں کو واپس کرنا ہے؟ بھائی وہ تو کچھ حد تک ہے نا، باقی تو آپ ایکیومولیٹ کر رہے ہو، جتنا واپس کر رہے ہو اس سے تو آپ کہیں زیادہ آپ قرضہ لے رہے ہو. تو جب آپ کا ٹائم ختم ہوگا تو آپ نے جو ہے اوور آل سارے ملک کا ریکارڈ ابھی سے ہی آپ نے توڑ دیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے اتنا جو ہے وہ بوروئنگ نہیں کی جو آپ کر رہے ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا ٹیکس کلیکشن کا سسٹم جو ہے وہ بالکل کولیپس کر گیا ہے. آپ جو ہے وہ ریونیو کے ٹارگٹس جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ ایک سال میں چینج کرتے ہیں اور پھر بھی نہیں وہاں تک پہنچتے. تو آپ کے پاس راستہ ایک ہی ظاہر ہے کہ آپ ایکسپینڈیچر نہیں کٹ کر سکتے، کیونکہ ایکسپینڈیچر آپ اپنا ڈیفینس کٹ کریں گے، بلکہ پھر آپ کا جو سارا نزلہ گرتا ہے ڈیولپمنٹ سائڈ پہ، ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں ہے، پھر وہی راؤنڈ سرکلز ہم کرتے ہیں. لیکن نوید قمر صاحب جی یہاں پہ ایک میرا ایک اور اس آپ کے علاوہ جو بوروئنگ کریں گے یہ میسو بوروئنگ in this fiscal year. ایگزیکٹلی. لیکن میرا ایک تھوڑا سا گلا بھی ہے اپوزیشن سے سر. دیکھیں جو اچھی جمہوریتیں ہوتی ہیں وہاں پہ جو اپوزیشن ہوتی ہے بڑی متحرک ہوتی ہے، شیڈو کیبنٹس بنی ہوتی ہیں. جب بجٹ تھا تو اپوزیشن کی جانب سے بھی ایک پیپر آنا چاہیے تھا کہ جی یہ چیز کریں، گورنمنٹ کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، چیک رکھنا ہوتا ہے. تو پاکستان میں وہ چیز بھی لیکنگ ہمیں نظر آتی ہے. نہیں میرے بھائی، یہ گائیڈ کس کو کریں جو کہ خود گمراہ ہونا چاہتا ہو، اس کو راہ کون دکھائے گا؟ تو اپوزیشن نے تو بار بار یہ ابھی بھی جو آپ دیکھیں گے منڈے سے جو شروع ہوگی ڈیبیٹ، اس پہ ہم سارے اپنے جو میرے پرسنل خیال میں آپ کے پاس فارمولاز ہیں اس ساری مصیبت سے نکلنے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اورینٹیشن اکانومی کی چینج کریں. آپ کو 2 چیزیں کرنی ہوں گی. آپ نے ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھا کے اور ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو بڑھانا ہوگا، نہ کہ وہ جو آپ کر رہے تھے کہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو آپ جو ہے بالکل سکپ کر کے فیکٹریاں بند کر دیتے. آپ کو بڑھانا ہوگا. آپ کا ایگریکلچر آپ کا مین سٹے ہے، اور آپ کی ڈومیسٹک ڈیمانڈ، یہ 2 چیزیں ہیں. اور ڈومیسٹک ڈیمانڈ تب ہوگی جب لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ہو. اب خریدنے والے کا آپ نے اور کٹوتی کر دی، آپ نے تو پھر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو خریداری کیسے کریں گے؟ آپ نے بڑے انڈسٹری کو کووڈ کے نام پہ آپ نے مراحت تو دے دی، چلو آپ نے خود نہیں دی، بوروئنگ کر دی، لیکن وہ ٹرکل ڈاؤن کب ہوگا؟ وہ تو ہولڈ آف کریں گے، کیونکہ ماحول جب تک ٹھیک نہیں ہوتا، سینٹیمنٹ ٹھیک نہیں ہوتا، تو پیسہ کون لگائے گا؟ غریب کو تو بہرحال خریداری کرنی ہوتی ہے نا، اس نے پیٹ پالنا ہوتا ہے اپنا بھی، بچوں کا. تو آپ وہاں سے ملٹی پلائر افیکٹ لیں نا، وہاں سے آپ کی اکانومی کی جو ہے اس کا پہیہ چلے، بجائے ان لوگوں کے جو کہ یہ پیسہ جو ہے اگر بورو بھی کرتے ہیں تو پھر رکھ کے ویٹ کریں گے کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے. اچھا نوید قمر صاحب، جو آپ نے پہلے بات کی تھی میں وہ اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح نے کہا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، لیکن جو ٹیکس کلیکشن کا جو ہدف ہے وہ 1000 ارب سے بڑھا دیا. آپ نے ابھی معیشت کی صورتحال آپ نے ابھی خود ڈسکرائب کیا کہ لوگوں کے پیسے نہیں ہیں، اکانومی آپ کی بالکل ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے. تو اس میں 1000 ارب کہاں سے آئے گا؟ یہ ذرا سمجھا دیں کہ انہوں نے کہاں سے سوچا تھا. میرے بھائی اس کا جواب تو وہ خود ہی دیں گے نا. ہم خود جو ہے حیران ہیں، پریشان ہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہو کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے، اگر آپ چلو انفلیشن کو بھی لگا لو تو آپ کا 9% 10% ہے، تو باقی کا آپ خود کہہ رہے ہو 2% گروتھ، جو کہ ہم نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو گروتھ ہو.
اگر 2% وہ 10% وہ بھی لگا لو تو 11% ہے. آپ کو یہ 25% کہاں سے ملے گا؟ 27% خدا کو خبر. یا تو آپ کا ایکچولی ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیکسز جو ہے وہ اور لے کے آئیں گے، آپ منی بجٹس لے کے آئیں گے اور لوگوں کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالیں گے، یہ پتہ نہیں. لیکن پھر وہ چھپاتے کیوں ہیں یہ بھی تو ہمیں سمجھائیں نا، کہ اگر آپ نے آئندہ کچھ لانا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بھی آپ کو ریکوری ہوگی. میں جیسے ابھی کہہ رہا تھا کہ اس حکومت کا صرف ایک لیگیسی رہے گی ایٹ دا اینڈ آف دا ٹرم، جب بھی ہو یا پہلے جائیں یا آخر میں جائیں، کہ بوروئنگ اینڈ مور بوروئنگ. وہ صرف قرضے کے اوپر قرضہ، قرضے کے اوپر قرضہ. نام لیتے ہیں پچھلی حکومت کے قرضے واپس کر رہے ہیں، ایکچولی خود اس سے دگنا تگنا جو ہے وہ ایکیومولیٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن سر یہ پاکستان کے لیے بڑی خراب صورتحال ہوگی. اب بجٹ میں تو اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب ان کے منی بجٹس بھی اور مختلف مراحل پہ کرنے پڑیں گے. لیکن ایک اکاؤنٹیبلٹی کا بھی نعرہ اس گورنمنٹ نے لگایا تھا. جاتے جاتے میں کوئی کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گا. شوگر رپورٹ آپ کی نظروں کے سامنے سے بھی گزری ہے، پارلیمنٹ میں بھی آپ اس کو لے کر آئیں گے، بات کریں گے. اس پہ کچھ آپ کو ٹھوس ایکشن جو انہوں نے اناؤنس کیے ہیں، 90 ڈیز کا ٹائم بھی دے دیا، ایجنسیز کو بھی لگا دیا، کچھ نظر آئے گا آپ کو اس میں کہ کم از کم ایک چیز تو ہو جائے گی، اکاؤنٹیبلٹی تو شروع ہو؟ بھائی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس حکومت کا. اس پرائم منسٹر کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ جو بھی میرا دشمن ہے میں اس کو ٹھیک کر کے رہوں گا. اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی سے واسطہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا پہلی رپورٹ آئی، کس کس کے نام آئے. ان کو ECL تک پہ تو نہیں ڈالا یار، خدا کا واسطہ ہے. وہ باہر ملکوں میں گھوم رہے ہیں اور گھما کے اب سٹریچ کر کے اس کو کہا. پھر دوسری رپورٹ آئی، پھر اس کو تیسری رپورٹ میں کنورٹ کیا. جب تک کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ہوگا. ایشو کیا تھا کہ جی قیمتیں کیسے بڑھی، غلط آپ نے فیصلہ کیوں کیا ایکسپورٹ کرنے کا. اب وہ سب بھول گئے. اب آپ کا ٹارگیٹ صرف ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ سبسڈی کیسے دی اور کس نے دی. اس میں بھی سب سے بڑا کلپریٹ آپ کا اپنا چیف منسٹر ہے، اس کا کوئی نام نہیں لیتا. آپ کو صرف اپوزیشن ہی نظر آتی ہے، اپوزیشن کو مار کے جو ہے. اسی لیے ہم اب کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں سب کو جیل میں ڈال دینے سے ملک ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم والنٹیئر کرتے ہیں، ہم جا کے گرفتاریاں دیتے ہیں، آپ ملک ٹھیک کرتے ہیں. لیکن ایسے نہیں ملک چلتے، یہ اس سے ملک اور تباہ ہوتے ہیں. اب خدا کا واسطہ ہے پاکستان پہ رحم کرے، پاکستانیوں پہ رحم کرے اور ہمارا جان چھوڑ. نوید قمر صاحب، اب یہی امید کرتے ہیں اپوزیشن سے کہ وائبرنٹ جو رول ہے گورنمنٹ کو گائیڈ کرنے کا، جو راہ راست پہ رکھنے کا، وہ اپوزیشن بھی کرتے رہے اور کنکریٹ اور پازیٹیو سجیشنز بھی آئیں. ہمارے ساتھ موجود تھے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر، سابق وفاقی وزیر خزانہ بھی تھے. نوید قمر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو ویری مچ.